ہے ہمارے نام اور اس پر عمل درآمد کرنا ہے اور اس سے اللہ کی ناراضگی اور رضا کا فیصلہ ہونا ہے تو پھر یہ بہت اہم ہے، اس کو سیکھنا ہوگا۔ تو بہترین لوگ وہ ہیں انسانوں میں سے جو اس قرآن کو پہلے سیکھیں اور پھر دوسروں کو بھی بتائیں، دوسروں کو سکھائیں کہ بھئی یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہے جو ہمارے پاس ہے۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، ہم سب نماز پڑھتے ہیں، فقہ حنفی میں 48 رکعتیں بنتی ہیں 5 نمازوں کی۔ کوئی پوری پڑھے نہ پڑھے، وہ نفل چھوڑ دے، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن 48 رکعت، اکثر لوگ 48 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور 48 رکعتوں میں خود پڑھو یا امام پڑھے 48 مرتبہ ہی سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ حنفی حضرات کا نتیجہ یہی ہے کہ امام کا پڑھا مقتدی کے لیے کافی ہوتا ہے، تو امام کا پڑھا آپ کی طرف سے ہے، خود نماز پڑھو تو ہر رکعت میں ویسے ہی پڑھنی پڑ جاتی۔ 48 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس میں ہم کہتے کیا ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ یہ ہدایت جو ہے یہ کیا ہے، اب سمجھنے کی بات ہے۔ ایک ہے قرآن ہدایت ہے، تورات ہدایت تھی، فائنل ہدایت یہ اب قرآن ہے، لیکن اس قرآن سے وہ کوئی چیز ہے جو حاصل کر لینا، اس کو ہدایت کہیں گے نا۔ قرآن میں تو کچھ چیز موجود ہے، لیکن وہ جب مجھ تک کنوے ہو جائے گی، مجھ تک منتقل ہو جائے گی تو وہ ہدایت کہلائے گی، کہ میں کہوں گا کہ مجھے بھی ہدایت مل گئی۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اس ہدایت کو علماء نے عام طور پر جو مفسرین کرام ہیں سورہ فاتحہ کی تشریح میں 3 درجے لکھے ہیں۔ ہدایت گائیڈ کرنا ہے نا، تو یہاں سے اگر ایک لفظ نکال لیں کہ ہم کیسے کسی کو گائیڈ کرتے ہیں، تو اسی طرح سے اس ہدایت کے بھی 3 درجے بن جاتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی آدمی کہیں کسی گلی میں کسی اہم جگہ پر کھڑا ہے اگر، اور کوئی آ کے راستہ پوچھ لیتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ فلاں صاحب کا مکان کہاں ہے؟ ایک انداز یہ ہے کہ آپ اس کو وہیں کھڑے کھڑے کچھ گائیڈ کریں، یہ گلی چلے جائیں، پھر ایسے مڑ جائیں، پھر ایسے، بھئی یہ نشانی والا مکان ان کا ہے۔ ایک اس سے بہتر درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑی دور ساتھ لے جائیں، اور جہاں سے وہ مکان ان کا نظر آ جائے کہ وہ مکان ہے بھی وہاں چلے جائیں۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کو ساتھ لیں، آپ ادھر جا رہے ہیں بالفرض کہ جی آؤ میرے ساتھ گاڑی پہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاؤ، ابھی میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، اور جہاں وہ گھر ہے وہاں اس کے دروازے پر اتار کر بیل بجا کر آدمی کو باہر بلا کے جی یہ صاحب ہیں، ان سے آپ ہیں۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، مکمل ہدایت ہے۔ ہم اللہ سے جو دعا کرتے ہیں ہدایت کی، تو یہ تینوں درجے مراد ہوتے ہیں اس سے۔ اسی لیے ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ سجھا۔ پہلے سمجھ تو آئے کہ سیدھا راستہ ہے کیا، پھر اس راستے پر چلنا بھی ہے، ایسے ہی نہیں چل پڑتا آدمی۔ وہ جب تک کوشش کر کے، ارادہ کر کے، اپنے پروگراموں کو آگے پیچھے کر کے آدمی فیصلہ نہ کرے کام کرنا ہے، نہیں کر سکتا۔ اب یہ پروگرام 7 روزہ ہو رہا ہے، 5000 آدمیوں کو اس کی اطلاع گئی ہوگی، اور 1000 آدمی تو لازماً سوچا ہوگا انہوں نے کہ یار جانا چاہیے اس پروگرام میں، بڑا اچھا پروگرام، لیکن آ رہے ہیں 500 400 آدمی۔ باقی سوچتے رہتے ہیں جانا چاہیے، وہ پروگراموں کو آگے پیچھے کرتے بھی ہوں گے، لیکن وہ ہو نہیں پاتے کسی وجہ سے۔ کتنے آدمی ہیں جو ایک دن کر لیتے ہیں، دوسرے دن پھر کوئی کام پڑ جاتا ہے۔ تو کسی چیز کا سمجھ لینا وہ ایک درجہ ہے، اور اس راستے پر چل پڑنا وہ دوسرا درجہ ہے، اس کے لیے بھی محنت درکار ہے۔ اور پھر چلتے رہنا کہ منزل تک پہنچ جائے، یہ بھی کوئی آسان کام نہیں۔ کتنے ہی ہیں جو راستے میں 7 دن، کئی لوگ ہوں گے آپ میں جنہوں نے فیصلہ کیا ہوگا آغاز میں کہ بس سارے کام ایک طرف 7 دن ہی اٹینڈ کرنا، لیکن 7 دن اٹینڈ کرنے والے بہت کم لوگ، کوئی نہ کوئی کام پڑ جائے۔ تو یہ اللہ کی توفیق اور رکاوٹیں اور ہرڈلز درمیان میں جب تک ان کو ہٹایا نہ جائے، اس فیصلہ نہ ہو، مصمم ارادہ نہ ہو، اس وقت یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ آخری تینوں درجے ہم مراد لیتے ہیں، اور یہی لفظ ہدایت ہے کہ قیامت کے دن سورہ اعراف میں ذکر کیا گیا کہ جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، جو لوگ یہاں ہدایت حاصل کریں گے، عمل کریں گے، اچھی زندگی گزاریں گے، ایمان پر موت آ جائے گی، پھر قیامت کے دن زندہ ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، اللہ ان سے اچھا سلوک کرے گا، آرام سے سکون سے جو ہے وہ VIP ٹریٹمنٹ کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا، وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ وہ لوگ وہاں دعا کریں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچنے کی ہدایت عطا فرما دی۔ ہدایت کا لفظ ہے وہاں،
گویا کہ اس اللہ نے ہمیں وہ راستہ سجایا بھی تھا، اس پر چلایا بھی تھا، ممکن بھی بنایا، ساری رکاوٹیں دور کر دی، اور ہوتے 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 یہاں جنت میں پہنچا بھی دیا۔ یہ ہے جو آخری درجہ ہدایت کا۔ ہم اللہ سے یہ تینوں درجے مانگتے ہیں، تو یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ سے تو اعلیٰ درجے میں چیز مانگنی چاہیے، اور جو اپنا اگر ہمارا تصور صحیح ہے تو پھر ہم اللہ سے صحیح بات مانگیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ تو دیتے ہیں، جیسا کوئی مانگتا ہے اسی طرح کی چیز اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ ایک چیز ہمارے تصور میں نہیں ہے تو وہ کیسے مل جائے گی؟ دوسرے پہلو سے ہدایت کو دیکھیں تو ایک اور چیز بھی، ایک اور زاویے سے دیکھیں تو ہدایت جو ہے اس کے کچھ اور پہلو سمجھ میں آئیں گے۔ آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، الحمدللہ۔ ایک ہمارا ظاہری وجود ہے، یہ شکل صورت والیوم قد کاٹ سارا 5-6 فٹ 6.5 فٹ کا قد ہے، 1.5 2 2.5 من وزن بنتا ہے، کوئی شکل صورت ہے، کوئی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن انسان اس کو نہیں کہتے۔ صرف انسان کے اندر ایک جان ہے، زندہ جسم ہی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، جان نکل جائے تو باقی تو کچھ نہیں رہتا، اور اس جان کے اندر ایک اور چیز ہے جو جان کے اندر چھپے، وہ روح کہلاتی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ روح جو ہے وہ اگر ختم ہو جائے تو آدمی زندہ ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن وہ انسان نہیں ہوتا، وہ حیوان ہوتا۔ ابو جہل تھا ایک شخص، اس کی روح اسی دنیا میں مردہ ہو چکی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج اس تک پہنچا اور اس نے جان بوجھ کر انکار کر دیا۔ 1 دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ نہیں مانا اور انکار کر دیا۔ اس کے اندر کا انسان مر گیا تھا، لہذا وہ کاروبار کرتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا، ورڈلی وائز تھا، بالکل بہت اچھا سردار تھا قوم کا، لیکن قرآن کے اعتبار سے اس کے اندر کا انسان مر چکا تھا۔ قرآن کہتا ہے سورہ اعراف میں، اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانور ہیں ایسے۔ قرآن میں دوسری جگہ کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، یہ لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ تو ان کو سنائیں گے جن کے اندر کا انسان زندہ۔ یہ کیا چیز ہے، اس پر غور کرنا چاہیے، جسے علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ انسان کے اندر ایک اور حقیقت ہے، کوئی چیز، ایک ہمارا ظاہری وجود ہے، اپنے اندر کبھی غور کرے تو ہمارے اندر ایک اور انسان ہے جو بولتا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک ضمیر ہے، ایک نیکی بدی کی تمیز ہے، ہر انسان کی فطرت ہے، عورت ہو مرد ہو، کہیں کا ہو، چینی ہو جاپانی ہو پنجابی ہو لوکل ہو مہاجر ہو، انسان جب بالغ ہوتا ہے تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ کام اچھے ہیں یہ کرنے چاہیے، اور یہ کام برے ہیں یہ نہیں کرنے چاہیے، اور وہ اچھے کام کیے جائیں تو اندر سے کوئی شاباش دیتی ہے چیز، اور وہ غلط کام کر لی جائیں تو اندر سے کوئی چیز کاٹتی۔ آدمی گلٹی کانشیس فیل کرتا ہے۔ یہ جو کوئی انسان کے اندر ایک موریلٹی ہے اور مورل لا ہے، یہ اصل انسان ہونے کی نشانی ہے۔ روح کو ہم نے نہیں دیکھا، جیسے اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، کچھ چیزیں ان سین حقیقتیں ہیں اس کائنات کی، انہی میں سے ایک روح بھی ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے لیکن فیل کر سکتے۔ اگر وہ روح ہے تو انسان کے اندر یہ موریلٹی ہوگی، اور اگر وہ روح مردہ ہو جائے تو یہ موریلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ موریلٹی ختم ہو جائے، یہ جملہ کہنے سے پہلے آپ اردو میں سوچیں، یہ روح اور موریلٹی جو ہے اس کے لیے اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں ضمیر۔ فلانا آدمی بڑا باضمیر آدمی، الیکشن میں تو بڑے ہی استعمال ہوتے ہیں یہ لفظ، وہ چاہے کیسا ہی آدمی ہو، وہ چاہے بن کے سارے پیسے کھا جائے بعد میں، وہ جب الیکشن کے دن آتے تو کہتے ہیں بڑا باضمیر انسان، نہ بکنے والا نہ جھکنے والا۔ تو معلوم ہو کہ ضمیر نام کی کوئی چیز ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے، اور ہم ہی وہ لفظ بولتے ہیں جی فلانا آدمی بڑا بے ضمیر انسان۔ کیا معنی ہے اس کے بتائیں، کیا معنی بنے گے آپ خود سوچ لیں۔ جس کے اندر کا انسان مر چکا ہے، جس کے اندر کوئی ویلیوز نہیں، کوئی حلال حرام نہیں، کوئی صحیح غلط نہیں، بس جو آیا ٹھیک ہے، بس وہ بے ضمیر انسان۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اندر کا انسان مر جاتا۔ سورہ اعراف میں اسی کو کہا گیا کہ کتنے انسان ہیں ان کی آنکھیں ہیں لیکن اس سے کوئی کام نہیں لیتے، کان ہیں لیکن ان سے کوئی، جیسے انسان کام لیتے ہیں ویسے کام نہیں لیتے وہ کانوں سے، دل ہے لیکن وہ انسانوں کی طرح اس دل سے کام نہیں لیتے، وہ تو جانوروں کی طرح ہے۔ جانور، بکری کا بھی دل ہے اور جانوروں کا بھی دل ہے، آنکھیں ہیں، بکری بھی دیکھتی ہے، لیکن ایک انسان اگر بکری کی طرح دیکھے تو آنکھیں تو ہوں گی۔ ابو جہل کی آنکھیں جو ہیں وہ نوٹ گنتا ہوگا، نفع نقصان دیکھتا ہوگا،
اپنے کاروبار کا روز حساب بھی چیک کر